اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے شروعات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں آیت نمبر 100 تک ہم نے اس کی ترجمہ اور تفسیر اس کی بیان کی تھی، اور یہ اسی کے آگے کا حصہ ہے، اسی کے آگے کی بات ہے، جہاں پر یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی کہ رسول کا کام تو صرف ہمارے پہنچا دینا ہے۔ رسول کا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے احکامات کو، اب باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو تم چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ان کو کھول دیا جائے تو پھر تمہیں تکلیف ہو جائے گا، اور اگر تم سوال کر رہے ہو جبکہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو وہ تمہارے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ان چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت حلیم بردبار ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ ایک صاحب نے درمیان میں سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں ہے۔ اب یہ بات کہہ دی بعد میں، مگر یہ بات اللہ کے رسول کو اچھی نہیں لگی، یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی کہ کوئی اس طرح کے بارے میں سوالات کرے۔ چنانچہ یہ جب آپ کو تکلیف ہوئی، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو آتے تھے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول میری اونٹنی کھو گئی ہے وہ کہاں ہے، کوئی اور سوال کرتا تھا، کچھ فضول قسم کے سوال کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ رب العزت نے منع فرمائی کہ رسول سے اس طرح کے سوالات مت کرو، رسول کا کام تم تک پہنچا دینا ہے، اب اس کے اندر بال کی کھال مت نکالو، اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ وضاحت ایک اور واقعے سے ہوتی ہے جو مسند احمد کی ترمذی کی روایت ہے۔ حج کا جب موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے کہ ایک صحابی تشریف لائے اور آپ طواف کر رہے تھے، اس کے بعد لوگ آپ سے سوالات کر رہے تھے طواف کے بعد۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، نہیں بولے۔ پھر انہوں نے پلٹ کر پوچھا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کو ایسا لگا کہ بھیڑ زیادہ ہے، شاید اللہ کے رسول ہماری بات نہیں سن پا رہے ہیں، تو وہ پھر اور گھوم کے اور آگے سے آئے اور بالکل اونٹنی کے سامنے آ گئے اور اللہ کے رسول کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے ان کو غصے سے تیز نگاہوں سے دیکھا اور آپ خاموش رہے، تو وہ سمجھ گئے کہ شاید بات جو ہے بتانے والی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہاں ہے وہ؟ تو وہ صاحب ساتھی میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں مجھے چھوڑے رکھو، اگر میں تمہیں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے نہ کر سکتے۔ کس چیز کو منع کیا گیا ہے؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے، بہت اہم بات، کیونکہ اس کے آگے بھی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، اور تم سے پہلے کے جو قوم تھی اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے تھے اور بعد میں پھر وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ یعنی تم سے پہلے کے جو قومیں گزری ہیں یہود اور نصارہ، ان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ وہ سوالات کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے بال کی کھال نکال کر سوال کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ چیزیں ان پر لازم کر دی جاتی تھی اور پھر وہ کر نہیں پاتے تھے۔ تو اسلام بہت سیدھا سادھا بالکل آسان سا مذہب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کچھ زمانے کے بعد، 100 سال 200 سال گزرنے کے بعد پھر ایسے مزاج پیدا ہو گیا قوموں کا کہ وہ بال کی کھال نکالنے لگے، وہ چیزیں اپنے اوپر لازم کرنے لگے جو شریعت نے ان کے اوپر لازم نہیں کی تھی، شریعت نے آزاد ان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر بال کی کھال نکالی اور مسائل، پھر مسائل کے در مسائل، پھر ایک ایک نقطہ اور ایک ایک باریکی وہ نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلے گئے، اور یہ سب دین کا ایک حصہ سا بنتا چلا گیا۔ تو جو دین بہت آسان نازل ہوا تھا، لوگوں نے اپنی وجہ سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور اپنے اوپر فرض کر لیا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں فقہ کے نام پر جو بہت سارے مسائل ہیں، لاکھوں لاکھ مسائل ہیں، کیا یہ سب اللہ کے رسول نے بیان کیے؟ اب غور کر کے دیکھیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بیان کیے، یہ تو لوگوں کے اپنے ذہن کا نتیجہ ہے، مسائل کا انہوں نے استنباط کیا، نکالا، چیزیں نکالی، حالانکہ یہی وہ چیز تھی جس سے منع کیا گیا تھا، بال کی کھال نکالنا، ریمیفیکیشن سے، تنطع سے منع کیا گیا تھا شریعت کے اندر، لیکن لوگوں نے اسی کو کرنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا دین اسلام جو بالکل سادہ مذہب تھا، بالکل آسان سا مذہب تھا، وہ انتہائی مشکل اور دشوار بنتا چلا گیا۔ اب نئی قومیں، نئی پیڑھی جو ہمارے سامنے آئی، جب اس نے اسلام کو دیکھنا شروع کیا تو کہا اوف، اس قدر مسائل، اس قدر باریکی، قدم قدم پر مسائل، قدم قدم پر باریکی، یہ تو عمل کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس سے دور ہوئے اور دل کے اندر سے پھر دین سے دور ہوتے چلے گئے، کیونکہ وہ تو اس کو دین ہی سمجھ رہے تھے۔ پھر وہ اسلام کی عظمت اور وہ چیزیں دھیرے دھیرے طبیعت سے نکلتی چلی گئی، حتیٰ کہ اب لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ بھائی معاشرے میں اگر جینا ہے تو ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ ہے کیا ہے اسلام کے اندر، ہے کیا؟ کتنی سادہ سی چیز ہیں۔ ایک تو اللہ کے اوپر ایمان لانا، بنیادی عقیدہ توحید کا رکھنا، شرک سے دوری اختیار کرنا، اور زندگی میں نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کا پڑھنا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اگر دولت ہو جائے تمہارے پاس، صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زندگی میں ایک بار اگر دولت ہو، استطاعت ہو تو حج فرض ہے، بس ختم۔ باقی چوری نہ کرنا، رشوت نہ کھانا، سود نہ کھانا، کسی کا مال نہ غصب کرنا، کسی کی جھوٹی گواہی نہ دینا، کسی کو غلط معاملے میں نہ پھنسانا، یہ سب تو ساری باتیں جانتے ہیں، تو سب چیزیں تو عام سی ہیں، یہ تو ایک شریف انسان اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ پابندیاں اسلام کے اندر تو نہیں ہیں جو لوگوں نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں، زبردستی اپنے اوپر نافذ کر رکھی۔ تو ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ رسول کا کام اللہ کے احکام تم تک پہنچانا ہے، تمہارا کام ہے رسول کے ان احکامات کو لے لو، جن باتوں سے منع کریں ٹھہر جاؤ، جن باتوں کا حکم دے اسے کر لو۔ اپنی طرف سے دین کو بنا کر اس میں داخل کر دینا یہ دین کا حصہ نہیں۔ آج آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور اگر آپ لوگوں سے بتا دیں کہ دیکھیے یہ جو آپ تیجا منا رہے ہیں، 40واں منا رہے ہیں، یہ سب اسلام میں نہیں ہے، اگر آپ کہنے کہ جو قرآن خوانی آپ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ سب اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو لوگ عجیب و غریب طریقے سے آپ کی شکل دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیا آپ نے باتیں کہہ دی، یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ سچی بات ہے، دین کا وہ حصہ کبھی تھا ہی نہیں، یہ تو بدعات ہے جو دین کے اندر گھسیڑ دی گئی، داخل کر دی گئی، لا کے دین کی شکل بگاڑ ڈالی گئی۔ آگے دیکھیے شکل بگاڑنے کے بارے میں جہاں تک گفتگو آ رہی، آگے اسی کا اللہ نے فرمایا، اسی کے آگے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ جب یہ بات آئی کہ جو دین اللہ کی طرف سے اترتا ہے تو پھر لوگ اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، اور شکل بگاڑنے کے بعد اس کا وہ دین کا ایک حصہ سا بن جاتا ہے۔ اس آیت کا ہم ترجمہ کرنے سے ترجمہ کر دیتے ہیں پہلے۔ اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے، نہ بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھتے ہیں اور اکثر لوگ جانتے بھی نہیں۔ اب دیکھیے بحیرہ اور سائبہ کیا ہے۔ اہل عرب میں
قربانی پیش کرنے کا بڑا رواج تھا. اللہ رب العزت کے لیے بھی قربانی پیش کرتے تھے اور پھر اپنے معبودوں کے لیے قربانی پیش کرتے تھے, لات, عزا, حبل کے لیے. اور قربانی پیش کرنے میں اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں لوگوں نے خود سے گڑھ رکھی تھی. ان میں سے ایک وہ چیز تھی جسے بحیرہ کہا جاتا ہے. اونٹنی ہوتی تھی, اگر وہ 5 مرتبہ اونٹنی جنم دیتی تھی, یعنی مادہ اونٹنی پیدا کرتی تھی, اور 6ٹھی بار میں جب نر اونٹ پیدا کرتی تھی تو اس کو بہت متبرک سمجھ کر لوگ اس کے کان میں ایک چیرا لگا دیتے تھے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تھے معبودوں کے نام پر. اب اس اونٹنی کو, جن کو معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. وہ بازار میں اگر نکلتی تھی تو کسی بھی جگہ سے اگر کھا لیتی تھی, کسی کا کھیت اگر چر لیتی تھی, کوئی اسے نہیں کہتا تھا. نہ اس پر سواری کی جاتی تھی اور نہ ہی اس کا گوشت کھایا جاتا تھا, نہ اس کا اون لیا جاتا تھا. یہ سب کچھ نہیں ہوتا, اس کو معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے سائبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جو 10 مرتبہ مادہ اونٹنی جنم دیتی تھی. تو جب وہ 10 مرتبہ مادہ اونٹنی جنم دیتی تھی تو اس کو لوگ متبرک سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے اور اس کو معبودوں کے لیے بہت برکت سمجھتے تھے. اور پھر اس کا بھی وہی حال ہوتا تھا کہ وہ بالکل معبودوں کے نام پر آزاد ہے. اسی طریقے سے ایک وسیلہ بیان کیا گیا ہے. وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بکری ہوتی تھی. بکری جب پہلا بچہ دیتی تھی, اگر وہ نر بچہ ہوتا تھا تو اس کو معبودوں کے نام پر, خداؤں کے نام پر اس کو قربان کر دیتے تھے. اور اگر بکری مادہ بکری کو جنم دیتی تھی, بکری کی بچی, تو اس کو وہ پھر اپنے لیے رکھ لیتے تھے. اور اگر اس نے جڑواں جنم دیا, نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ جنم دیا, تو وہ پھر نر جو ہوتا تھا اس کو وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے خداؤں کے نام پر. پھر وہ بکرا جو ہے گھومتا رہتا تھا, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں گھومتا تھا, اور وہ معبودوں کے نام پر ان کے مندروں میں, ان کے آستھانوں پہ وہ چکر لگاتا رہتا تھا, اور اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. نہ اس کو ذبح کیا جاتا تھا, نہ اس کو, بہت متبرک جانتے تھے, اس کو لوگ کھلاتے تھے, پلاتے تھے. اسی طریقے سے ایک حام بھی ایک اونٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جب کسی اونٹ کا پوتا, یعنی اونٹ نے پھر بچہ دیا, پھر اس کا بچہ ہوا جو پوتا اس کا, جب وہ سواری کرنے کے قابل ہوتا تھا تو اس بوڑھے اونٹ کو چھوڑ دیا جاتا تھا خداؤں کے نام پر. یا حام کی ایک دوسری شکل یہ بھی تھی کہ اگر کسی اونٹ, جو نر اونٹ ہے, اس نر اونٹ سے اگر 10 بچے پیدا ہو گئے ہوں تو پھر ان 10 بچوں نے منع کیا اور کہا یہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ دین کا بگاڑ دینا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی, ان لوگوں نے یفترون علی اللہ الکذب, یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے دین کے اندر اپنی باتیں داخل کر دیں, دین کا حصہ بنا دیا, اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے, بلکہ ان کو راہ کفر اختیار کرنے والا کہا ہے. اب دیکھیے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے اللہ کے بالمقابل اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے, کہ ان کے لیے دین میں وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے نہیں اتاری, جو اللہ نے نہیں اتاری. 2 باتیں سنیے. پہلی بات, دین اسلام جو اللہ نے اتارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس پیور دین کے اندر, اس صاف ستھرے دین کے اندر اگر کسی نے اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر دین کے حصے میں داخل کرنے کی کوشش کی, اس کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے مشرکین ہیں. یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے یہ دین کا نام بنایا, کیا وہ صاحب شریعت ہے؟ کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ شریعت بنائیں؟ کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ دین بنائیں؟ اس پوری روئے زمین پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دین بنائے. اس پوری روئے زمین پر, جب میں نے یہ کہا کہ پوری روئے زمین پر کسی کو اختیار نہیں, اس کے اندر انبیاء بھی شامل ہو گئے. آپ کو ہم یہ بتا دیں
کہ نبی رسول کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ دین بناتے نہیں ہیں۔ اسی لیے سورہ نجم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لہذا اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد، اب اس روئے زمین پر کون ہے جس کے اوپر وحی نازل ہو؟ اب کوئی نہیں باقی، اب کوئی وہ شخص نہیں ہے جس کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اب کسی کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوگی، اب کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی، اب جبریل امین کسی کے پاس نہیں آئیں گے، اللہ کا پیغام اب کسی کو نہیں پہنچائیں گے۔ لہٰذا اب اگر کوئی بھی شخص روئے زمین پر اب اگر دین بنائے اور وہ دین کے اندر داخل کرے تو وہ مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے اب کوئی بھی چیز ایجاد کی جو ہمارے اس میں نہیں ہے، ہمارے دین کا وہ حصہ نہیں ہے، ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد، تو وہ شے رد، اسے پھینک دینے کے لائق، مردود ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کا یہی بگاڑ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، جو اللہ نے نہیں اتارا تم اپنی طرف سے کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات دیکھیے، اب جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے کلمہ لا الہ، انتقال ہو رہا ہو، جہاں کنی کا عالم، روح نکلنے جا رہی ہو، موت کا آخری وقت ہے، ہدایات شروع ہو گئی اللہ کے رسول کی، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے۔ اچھا صاحب انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ خبردار وہاں پر نوحہ نہ کرو، ماتم مت پیٹو، زبان سے غلط الفاظ نہ نکالو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، دل کس قدر صدمے سے چور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کو غسل دینا، اور جب غسل سے فارغ ہونا تو مجھے بتا دینا۔ اب آپ بتا رہے ہیں کفن اتنا دیا جائے گا، کپڑا یہ ہوگا، پانی اتنی مرتبہ ڈالا جائے گا، ایک ایک چیز کی آپ وضاحت کر رہے ہیں، کفن یوں پہنایا جائے گا، پھر قبر میں کیسے اتارا جائے، جنازہ کیسے، نماز کیسے پڑھی جائے، جنازے میں کیا پڑھا جائے، کس طرح سے دعا کی جائے، کتنی تکبیرات کے ساتھ پڑھا جائے، قبر میں کیسے اتارا جائے، کس طرف سے اتارا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ یہ آپ باریکیاں دیکھیے، نبی اس قدر باریکیوں کے ساتھ مسائل کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا صاحب اب ختم، سب مسئلہ ختم ہو گیا، اب ہندوستان میں آ جائیے، ہمارے یہاں آ جائیے، یہاں پر مرتے ہی بدعات شروع ہو جاتی ہیں، فوراً بدعات شروع ہوئی، فوراً معلوم ہوا کہ تسبیحات لے کر بیٹھ گئے لوگ، کلمات لے کر بیٹھ گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے اب وہاں پر نہ معلوم کیا کیا چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، کون کون سی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، کون کون سے منزل پڑھی جا رہی ہیں، منزل نام سے کتاب آتی پوری، وہ پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ تنجینا پڑھی جا رہی، ماتم بھی ہو رہا ہے، نالہ و شیون بھی ہو رہا ہے، غلط الفاظ بھی نکالے جا رہے۔ اب نہانے کا ٹائم آیا، مجھے حیرت ہو گئی، ہمیں تو نہیں پتا تھا، ایک جگہ پر دیکھا ہم نے، تب مطلب عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ ایک صاحب دوڑے گئے، 7 مٹی کے ڈھیلے لے آئے، جو 7 الگ الگ جگہوں سے ہوں گے وہ، اور بدن کے اوپر 7 اعضاء جو ہیں وضو کے، جو آدمی سجدہ کرتا ہے ان پر وہ ڈھیلے چھوا کے اور اس کو دھلا جا رہا ہے۔ بھی بدعت، 7 ڈھیلے لائے جائیں اور اس کے ذریعے الگ الگ جگہوں سے 7 ڈھیلے لائے جائیں، انتہائی حیرت کی بات ہے۔ غسل کا صاف ستھرا جو طریقہ ہے
جنازے کے بالکل آسان سا، جو آدمی زندگی بھر سنت کے مطابق غسل کرتا رہا ہے، جنازے میں جو میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی وہی سنت کا طریقہ ہے، کوئی الگ کا کوئی نیا طریقہ اس کے لیے تھوڑی ہے۔ قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، کیوڑا چھڑکا جا رہا ہے قبر کے چاروں طرف، اتنی بڑی بوتل کیوڑے کی، یہ کیوڑے کی بوتل ہے، یہ عطر کی بوتل ہے، یہ اتنا بڑا حصہ جو ہے لکھا ہوا وہ کفن کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک صاحب سرہانے کھڑے ہو جائے، دفن کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو رہے ہیں وہ سورہ بقرہ پڑھیں گے، اور ایک صاحب پیچھے پیتانے کھڑے ہوں گے وہ سورہ آل عمران کے آخری آیتیں پڑھیں گے۔ یہ سب ہو رہا ہے، پھر تیجا بھی ہو رہا ہے، پھر 40واں بھی ہو رہا ہے، پھر برسی بھی ہو رہی ہے، پھر قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ لوگوں سے پارے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں پارے دیے، وہ ان کے یہاں پارے دیے، آپ کتنے پارے دیں گے، آپ کتنے دیں گے، آپ کتنا درود پڑھیں گے، آپ کتنے کلمے ہیں آپ کے پاس میں، پھر وہ لکھا جا رہا ہے ایک لائن سے اتنی بڑی لسٹ، اور پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے، ہم نے بھی کیا ہے، یہ بیٹھے اب ہمارے سامنے پوری وہ لسٹ رکھی ہے، اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھا، اس کے بعد اب ہم چلے بخشوانے کے لیے، اب ہم وہ ایک پورا سلسلہ ہے بخشوانے کا طریقہ ہے، اب اس کے بعد وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ اٹھائیں گے، فلاں کی طرف سے اتنے پارے، فلاں کی طرف سے اتنے کلمے، فلاں کی طرف سے اتنا درود، فلاں کی طرف سے اتنا درود، یا اللہ ان سب کو میت کے لیے قبول فرما۔ یہ جو حصہ داخل ہو گیا، کیا یہ اللہ کے رسول نے کیا تھا؟ اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو اب کس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو داخل کریں، اور کیوں داخل کریں، اور اللہ کے نام پر یہ چیزیں کیوں گڑھی جائیں؟ دیکھیے صاحب، یہ تو ایک اصولی بات ہم نے بیان کی ہے، یعنی یہ ایک چیز بطور مثال پیش کی ہے۔ اس طرح کی نامعلوم کتنی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو گئی۔ آج ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں سب سے پہلے کہ جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس پر کیا کہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا، العلم قبل العمل، بڑا پیارا، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بڑی گہری بات، انتہائی گہری بات ہے۔ گہری بات کیا ہے؟ العلم قبل العمل، چھوٹی سی بات، عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کر لو۔ آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں ٹھہر جائیے، بس ٹھہر جائیے، یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب ہماری زندگی کے سارے معاملات اس کے اندر داخل ہو گئے، عبادات بھی اس میں شامل ہو گئیں، اور ہمارے اندر جو رسم و رواج پائی جا رہی وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئی، نکاح بھی، طلاق بھی، شادی بیاہ بھی، ولادت کے مسائل بھی، جنازے کے مسائل بھی، رضاعت کے مسائل بھی، سب اس کے اندر داخل ہو گئے کہ ایک مرتبہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے، کیا بات کہی۔ اب دیکھیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم جو ہے وہ کس طرح سے ربط رکھتا ہے اپنی بات میں، جسے چین جڑی ہوتی ہے دوسری چیز سے۔ اتنی بات کہی گئی، یہ بات یہاں پر کہی گئی، اب اس کے آگے کا جملہ سنیے۔ یہ بات یہاں تک کہی گئی کہ دیکھیے یہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں اللہ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، اللہ کے اوپر بات گڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ اللہ نے جو دین اتارا ہے اس کے اندر اپنی باتیں کیسے داخل کر دی تم نے، اور داخل کر دی تو یہ غلط کیا۔ اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، رسول کی طرف آؤ، قالو، تو اب وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کو ہم نے جیسا پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا کو کچھ بھی نہ پتا ہو اور وہ ہدایت کے راستے پر خود ہی نہ ہو، تب بھی۔ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز گمراہی میں ڈالتی ہے وہ ہے تقلید۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے، تعصب دلوں کے اندر بھر دیتی ہے، نفرت بھر دیتی ہے۔ تقلید کیا ہے؟ ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے، ہمارے پرکھے ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے علماء ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ چیز ایسی ہی پائی گئی ہے، بس بات ختم۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو وہ اللہ اور رسول کی باتیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی طرف آنا، رسول کی طرف آنا، یہ ہدایت کی باتیں ہیں، ہدایت کی شاہراہ اختیار کرنا ہے، لیکن نہیں، اب لوگ اس کو نہیں اختیار کر رہے. لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے باپ دادا، پھر ان کے بارے میں کیا؟ دیکھیے فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی جب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں جب پہنچے تھے اور بات کہنے کے لیے پہنچے تھے، تو اس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، میرا رب جو جانتا ہے ان کے بارے میں، ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم ہماری بات سنو. قرآن پاک نے بھی یہاں پر یہی بات کہی ہے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، تم جن باپ داداؤں کا حوالہ دے رہے ہو اگر ان کو یہ بات نہ معلوم ہو تو، یا اگر وہ خود گمراہ ہو تو، مان لیجئے آپ کے باپ دادا نے غلط کیا تو کیا آپ بھی غلط کریں گے؟ سوال سیدھی سی بات ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کیا، آپ کے باپ دادا نے اگر غلط کیا ہے تو کیا آپ بھی کریں گے؟ آپ کے باپ داداؤں نے اگر کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالا، کسی کی چوری کی، کسی کا مال غصب کر لیا تو آپ بھی ایسے ہی کریں گے؟ اب تو ایسا نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا فرمان آ جائے، اس کے رسول کا فرمان آ جائے، تو اب اپنے دماغ کو کھولو. اگر تم نے اس کو نہ کھولا، تقلید کیا ہے؟ باپ داداؤں کے طریقے پر جمے رہنا، اس کے خلاف کوئی بات نہ سننا، اس کے خلاف ہونے والی ہر بات کی تعویل کرنا. لکھا ہے لوگوں نے، اصول کرخی جو بہت مشہور ہے کتاب ہے، بہت مشہور ہے کتاب، اس کے اصول ہے، باقاعدہ فقہ کا اصول ہے وہ، اس کے بعد لکھا ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی ہم یا تو اس کی تعویل کر لیں گے یا اس کو منسوخ مان لیں گے. بات ختم. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ حدیث آپ نے ہمارے سامنے پیش کی، بس آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، یا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی، ہاں یہ حدیث تھی لیکن یہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور یا تو ہم اس کی کوئی تعویل کر لیں گے. جب ذہن یہ کیا ہے؟ یہ تقلید کا ثمرہ ہے. اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، ہم جب قبر کے اندر رکھے جائیں گے تو ہم سے جو سوال کیا جائے گا وہ اللہ کے بارے میں کیا جائے گا، رسول کے بارے میں کیا جائے گا، ہمارے جو دین نازل ہوا ہے دین اسلام اس کے بارے میں کیا جائے گا. وہاں سوال نہ کسی مسلک کے بارے میں ہوگا، نہ کسی امام کے بارے میں ہوگا، نہ کسی عالم مولانا کے بارے میں ہوگا، نہ کسی جماعت کے بارے میں سوال ہوگا، نہ کسی قبیلے کے بارے میں سوال ہوگا. وہاں سوال ہوگا اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں. اللہ کے بارے میں قرآن پاک کو آپ پڑھیے، رسول کے بارے میں حدیثوں کو پڑھیے، اور ان دونوں نے جو بتایا ہے بس اسی کا نام ہے دین اسلام. ختم بات. اب اگر آدمی اپنے دماغ کو کھول لے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے دماغ کو کھولے، تقلید سے باہر آ جائے، یہ نہ کہے کہ ہمارے باپ دادا نے اسے کیا ہے، ہمارے مولانا تو یہی کہتے ہیں، ہمارے مسلک میں تو یہی ہے، ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہی ہے، اگر یہ سب نہ کہے، اپنی آنکھوں کو کھولے جیسے کہ دنیا کے سارے معاملات میں آنکھیں کھولتا ہے. ابھی ایک ڈاکٹر کو آپ دکھا رہے ہیں، چاہے لوگ اس کی کتنی تعریف کریں، آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا، آپ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں. آپ کبھی نہیں کہتے کہ نہیں ہمارے باپ دادا انہی ڈاکٹر سے دکھاتے چلے آ رہے ہیں تو ہم انہی کو دکھائیں گے چاہے فائدہ ہو چاہے نہ ہو. ایسا تو کبھی نہیں کرتا کوئی. آدمی ایک کپڑا لینے جاتا ہے دکان کے اوپر تو بھی وہ 40-50 طرح کے کپڑے دیکھتا ہے، ان کی ورائٹیز دیکھتا ہے، جانتا کچھ نہیں ہے پھر بھی خوب اچھی طریقے سے دیکھتا ہے، اور پھر جا کر اس کو لیتا ہے، پھر طے توڑ کرتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے تو لیتا ہے، ورنہ دوسری دکان کی طرف چل نکلتا ہے. اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے. آدمی کوئی تجارت کرنے جا رہا ہو، 4 سے مشورہ لیتا ہے، پوچھتا ہے وہ، اور اگر جو بھی آدمی اس پر مشورہ دیتا ہے اس پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے. جب دنیا کے سارے معاملات میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو دین کے معاملات میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دین کے معاملات میں ہماری عقلیں بند کیوں ہو جاتی ہیں کہ نہیں صاحب اب حدیثیں اپنی آنکھوں سے ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیے رفع الیدین کی حدیث لے لی مثال کے طور پر، رفع الیدین کی حدیث لے لیجیے آپ، حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، حدیث کی ہر کتاب میں ملے گی، کوئی بھی حدیث کتاب ہوگی رفع الیدین کی حدیث ملے گی. اب کیا کہا؟ پڑھا. اب پڑھنے کے بعد میں کیا؟ یہ حدیث تو منسوخ ہے. اچھا صاحب ذرا ٹھہریے، منسوخ ہے تو کس نے کہا کہ منسوخ ہے؟
اب یہ سوال ہوگا نا، کوئی صحابی کہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے سر آنکھوں پہ، لیکن اگر آپ کے مولانا کہیں کہ منسوخ ہے تو ہم کیوں مانیں آپ کے مولانا کی بات؟ سیدھی سیدھی بات. دیکھیے کتنے دو چار کی طرح باتیں ہیں، بالکل صاف طریقے سے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے تو اس بات کو کہنے والے کوئی صحابی ہونے چاہیے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں، وہ سچے ہیں، اللہ نے ان کی عدالت کی گواہی دی ہے، اللہ ان سے راضی ہو، ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے. وہ صحابی کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ سنیے رفع الیدین کی حدیثیں منسوخ ہیں، ہم مان لیں گے، سر آنکھوں پر ہمیں ایک لمحہ نہیں لگے گا. اب اگر صحابہ تو نہیں کہتے، وہ تو روایتیں پیش کرتے ہیں، وہ تو رفع الیدین کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، آمین بالجار کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، وہ تو حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب منسوخ ہے. اچھا کس نے کہا منسوخ ہے؟ امام طحاوی نے کہا ہے منسوخ ہے. امام طحاوی کون ہے؟ کون ہے امام طحاوی جو یہ کہے کہ یہ صاحب منسوخ ہے؟ ان کو کیسے معلوم منسوخ ہے؟ کس نے کہا منسوخ ہے؟ یہ شوشہ منسوخ کا سب سے پہلے انہوں نے ہی چھڑا ہے کہ منسوخ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک طریقہ ہے، ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ حدیثیں جب صحیح سامنے آ جاتی ہیں، صحیح حدیثوں کے آنے کے بعد پھر آپ کا دماغ چلنے لگتا ہے اس حدیث کی تعویل کریں. اب حدیث صحیح ہے، اب پوری حدیث صحیح، تب کیا کریں؟ تب کہیں گے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی، یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے. وہ مطلب آپ بیان کر رہے ہیں، وہ کوئی صحابی نہیں بیان کر رہے، وہ مطلب آپ بیان کر رہے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا کہ اس کا مطلب بیان کریں؟ کوئی صحابی بیان کرے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. تو معلوم یہ ہوا. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حدیث سامنے آ جاتی ہے تو زبردستی اس کے راویوں کو ڈھونڈ کر ان پر جرح نکالی جاتی ہے، ڈھونڈ کر. بھائی محدثین نے ایک راوی کو جب صحیح کہہ دیا، ثقہ کہہ دیا، تو بات ختم ہو گئی. اب بات ختم ہو گئی. امام بخاری نے اگر کسی راوی کو لے لیا تو اپنے یہاں تو وہ تو حجت ہو گئی. امام مسلم نے لے لیا تو وہ حجت ہو گئی. مگر ایسا نہیں ہوتا. لوگ زبردستی اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں اس میں اضطراب ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے، زبردستی کی باتیں. یہ کیوں ہے آخر ایسا؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کر کیوں رہے ہیں ایسا، اس کی وجہ صرف اس لیے تاکہ آپ کے باپ دادا کی بات صحیح رہے اور وہ بات غلط نہ ہونے پائے، صرف اس لیے. مجھے یاد آتا ہے بڑا اچھا سا ایک واقعہ ہے، اس کو یاد رکھیے آپ. نظام الدین اولیاء جن کا دہلی میں مزار ہے، بہت مشہور ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے شاگردوں میں ہیں. ان کے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں میں، اپنے شاگردوں کے بیچ میں کہا، جب لوگ آتے ہیں اور مجھے سجدہ کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. نظام الدین اولیاء عالم بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی تھے، کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ منع کر دیجئے. لوگوں سے منع کر دیے کہ آپ کو سجدہ نہ کریں. کہا اس سے دو باتیں لازم آئیں گی، تجہیل مشائخ یا تفسیق مشائخ. یا تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ ہمارے جتنے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو شیخ تھے نظام الدین اولیاء کے بابا فرید الدین گنج شکر، اور ان کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے خواجہ نظام الدین وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، یہ جو ہمارے مشائخ ہیں، یہ سب کو ہم جاہل سمجھیں کیونکہ ان کے یہاں ایسا ہوتا تھا. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تم لوگ مت کرو، غلط ہے یہ، تو عوام ہم سے سوال کرے گی کہ پھر یہ جو کر رہے تھے. تو مشائخ کو جاہل بنانا لازم آئے گا، یا مشائخ کی تفسیق، ان کو فاسق قرار دینا لازم آئے گا کہ وہ جانتے تو تھے لیکن پھر بھی اپنے سامنے سجدہ کرواتے تھے، تو یہ فسق و فجور والا کام تھا. تو اب ہم اپنے مشائخ پر آنچ نہیں آنے دیتے، لہذا ہم بھی خاموش رہتے. یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے، یہی جڑ ہے، یہی تقلید کی جڑ ہے. یہ جس کو قرآن پاک نے بڑا اچھا ایک لفظ میں اس نے کہہ دیا، بس بات ختم. قرآن پاک نے ایک لفظ میں یہ بات کہہ دی ہے. دیکھیے یہاں سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، تو یہ کہتے ہیں کہ حسبنا، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا ہے. اب قرآن پاک کا تفسیرہ یہاں پر اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور ان کے باپ دادا چاہے کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور چاہے ان کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو، چاہے وہ ہدایت کے راستے پر نہ ہو،
وہ غلط راستے پر ہوں تب بھی تم انہی کی پیروی کرتے رہو۔ تو قرآن پاک جو ہے بہت ہی عمدہ طریقے سے باتوں کی بنیادوں کو بیان کرتا ہے۔ ہمیشہ قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ وہ جزیات کو بیان نہیں کرتا، وہ اصول کو بیان کرتا ہے، جڑوں کو بیان کرتا ہے۔ ان جڑوں کو اگر صحیح کر لیا جائے تو اوپر کے سارے درخت سب ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ جڑوں کو پانی دیجئے، پتوں کو پانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جڑ کو پانی دیجئے، پتے اپنے آپ سب ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک جڑوں کے اوپر بحث کرتا ہے، جڑوں کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے ایک جملہ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس پلٹ کر حاضر ہونا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ نے قرآن پاک کے سورہ بقرہ کو پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک لمبی مدت تک میرے ذہن میں ایک اشکال رہا، سوال رہا کہ اے میرے اللہ، میرے معبود، یہ کتاب قرآن پاک تو ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ ایک سوال میرے ذہن میں رہا، اس کے بعد پھر اچانک قرآن پاک ہی سے اس کا جواب ملا۔ ایک آیت جب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ هو الذی بعث فیکم نبیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ میں یہ بھی اس طرح کے اور بھی آیات ہیں کہ اے نبی، ہم نے جب تم کو بھیجا ہے تو تمہارا کام یہ ہے، یتلو علیکم آیاتی، ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، ویزکیہم، ان کے دلوں کا تزکیہ کرو یعنی ایمان میں داخل کرو، ویعلمہم الکتاب، اس کتاب کو سمجھاؤ، والحکمہ، اور بھی باتیں بیان کرو، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ تمہیں نبی وہ باتیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس بات کو پتہ جب غور کیا کہ اللہ نے صرف قرآن نہیں اتارا ہے، قرآن کے ساتھ نبی بھی اتارا ہے، اور قرآن کے ساتھ نبی کی ذمہ داری دی ہے۔ نبی کا کام، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اے نبی، تمہارا کام یہ ہے کہ جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں اس کی تم وضاحت کرو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے وضاحت کرو جو ان کے اوپر اتارا جا رہا ہے۔ اگر آپ صرف قرآن پاک کو اس آیت کو پڑھیے، آپ صرف اس آیت کو، اور یہی غلطی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کے اوپر تقریر فرمائی، بخاری شریف کے اندر تقریر ہے ان کی، وہ نقل ہے پوری، یہ تقریر انہوں نے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم روایت مروی ہیں، بہت کم، لیکن جو روایت مروی ہے بڑی پختہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو تم غلط سمجھتے ہو، قرآن پاک کی یہ آیت ہے اس کو تم غلط سمجھتے ہو۔ ترجمہ پہلے سن لی، پھر سے ایک مرتبہ سن لیے، پھر بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پر ہو۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم چپ رہیں، اپنے کام کریں، بس کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں، کوئی کچھ بھی کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس حدیث کا، تو اس قرآن پاک کی آیت کا تم غلط مطلب سمجھ رہے ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں کوئی برائیاں دیکھ رہا ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو قریب ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو لوگ لڑ رہے تھے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے ان کو صلح کرانے کے لیے، تو دوسرے ان کے بغل میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، تو کیا لینا دینا تم سے کوئی لڑے۔ فوراً عبداللہ نے مسعود نے ٹوکا کہ نہیں، تم اس کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تم جب کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دے دو،
اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور اس کے سامنے وضاحت کر دی کہ دیکھیے یہ کام آپ کا غلط ہے، اللہ نے اس کو ایسے فرمایا ہے، رسول اللہ نے اس کو ایسے فرمایا ہے، اور اس نے تمہاری بات سنی اور پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اب تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اور اسی طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ بات کو پہنچا دو۔ اگر آدمی حدیثوں کو اپنے سامنے نہ رکھے، صرف قرآن پاک کو اپنے مطلب سے اپنے دماغ سے سمجھنا چاہے تو وہ بھٹک جائے گا، وہ غلط راہ پر پڑ جائے گا۔ اس کو ایسا لگے گا کہ نہیں، ہم اپنے لحاظ سے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیثیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنا، یہ ہے اصل۔ اسی لیے فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے جو تمہیں کہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی کہا ہے، لہٰذا رسول کی باتوں کا ماننا یہ اللہ کی بات کا ماننا ہے، اور رسول کی بات کا انکار کر دینا یہ اللہ کا انکار کر دینا ہے، اور رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کا ماننا یہ تو صریحاً کفر ہے۔ اور ہے کیا؟ اور کفر کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا، ان سے دور بھاگنا، یہی تو ہے کفر۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اہل عرب میں صرف دو ہی قسمیں ہوا کرتی تھی، یا تو مومن ہوتے تھے یا تو کافر ہوتے تھے، یا تو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں تو پھر ان کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں، اور یا تو نہیں ماننے والے ہیں تو ان کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کے اندر ایک تیسرا گروہ بھی شامل ہو گیا، یہ منافقین کا گروہ تھا، جو بظاہر تو اللہ کے رسول کا اکرام اور کرتے تھے، لیکن در پردہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، دین اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ منافقین کا ٹولہ تھا، اللہ ان کی طرف سے کافی ہو گیا، اللہ رب العزت ان کی طرف سے بالکل کافی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سب اطلاعات دے دی گئی، کون ہے کون نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مناسب جانا اس کو بتا بھی دیا کہ فلاں فلاں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی دونوں کو بالکل مضبوط طریقے سے قیامت تک کے لیے پختہ اس کا انتظام کر دیا کہ وہ باقی ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھے اور عمل کرے یہ اس کا اپنا حصہ ہے، اور اگر کوئی پڑھنے کے باوجود جاننے کے باوجود عمل نہ کرے تو وہ اس کا اپنا حصہ ہے۔ کوئی صراحتاً حدیثوں کو سننے کے باوجود بھی یہی کہتا رہے کہ نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، تو وہ اپنی فکر خود کرے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم پھر ہدایت کی راہ پر خود چل رہے ہو تو پھر کسی کا گمراہ ہونا پھر تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بعض مفسرین نے ایک اور روایات نقل کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا تعلق قیامت کے آخری دور سے ہے۔ ایک وہ دور آئے گا جب آدمی نفسا نفسی میں پڑا ہوگا، جس میں برائیاں عام ہو جائیں گی، بخل عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائیں گے، اور ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت کا تمہاری نمازیں پڑھنا تمہارے 50 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے 50 لوگوں کے برابر ان کا ثواب ہوگا۔ یہ آخری دور جس میں فتنوں کی کثرت، چاروں طرف فتنے، اور دین پر عمل کرنا کا قابض جمرۃ علی یدہ، جیسے کوئی انگارے کو اپنے ہاتھوں پر روکنا چاہے تو دین کو بچانا اس قدر مشکل ہوگا جیسے جسے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں لینا مشکل ہوتا ہے، اس قدر مشکل ہوگا۔ لیکن جو بھی دین پر عمل کرے گا، جو دین سے جڑے گا، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی اس قدر رحمت ہوگی کہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل وہ 50 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز کا ثواب 50 گنا زیادہ بڑھ جائے گا جب چاروں طرف قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی، فتنوں کا دور ہوگا، برائیوں کا دور ہوگا، گھر گھر ناچ گانا ہوگا، جگہ جگہ پریشانیاں ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں، یہ وہ دور ہے
جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ہر آدمی کو اپنی رائے پسند ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں مگن ہے، ہر آدمی اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دوسرے کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اگر سننے کے لیے بھی تیار ہے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اب اس کے بعد کچھ اور بھی ذکر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اب اس کے آگے جو ہے وہ پھر بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ